السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، فرینکفرٹ میں تو آج بہت خوبصورت موسم، نکھرتا ہوا موسم نکلنے کی توقع ہے، لیکن ہمارے دیس، ہمارے دلوں کی بستی پاکستان میں ہر اگلا دن جو ہے وہ اندھیرے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ سیاہ سے سیاہ کام جو ہیں وہ ہر اگلے دن بڑھ کے اس سائڈ پہ دیکھیں، اگر سورج نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ چلیں پاکستان کی طرف تو ادھر صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس پہ اپنے کومنٹس دیں کہ پاکستان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ منصب نبیًا فقتلوه منصب نبیًا فقتلوه منصب نبیًا فقتلوه منصب نبیًا فقتلوه انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت آپ فرینکفرٹ جرمنی میں صبح کی جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ریل پیل کہہ لیں، دھکم پیل کہہ لیں، یا لوگوں کا کام پہ جانا، بچوں کا اسکول کی طرف روانہ ہونا، وہ سارے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کل جو واقعہ پاکستان کے اندر ہوا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کا ایک تسلسل قائم ہو چکا ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں وہ والا دور واپس نظر آتا ہے جو راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا، سکھوں کا دور۔ اور اپنے بدقسمتی سے ہمارے جو مسلمان بھائی پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ اردو سمجھنے والے، ان کی غیرت اتنی زیادہ زمین میں دب چکی کہ ایک ایسا کلمہ طیبہ جس کی گواہی دے کر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جان کر مسلمان ہوتا ہے، اس کلمہ کی توہین ہوتے دیکھ کر پورے ملک کے اندر کسی ایک مائی کے لال کی زبان سے اس کے لیے مذمت کے الفاظ نظر نہیں آتے۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو اکثر بڑی اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں قدر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، وہ بھی ایسے مواقع پہ پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور ان کا ہاتھ مولانا صاحب کے سر پہ ہے، وہ بھی کبھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جب مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مساجد کا کیا قصور ہے؟ وہاں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کلمے کا کیا قصور ہے؟
جو کہ مسلمانوں کی ایک شان ہے، جس کے لیے مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج جس کمیونٹی کی مساجد سے کلموں کو مٹایا جا رہا ہے، یا جن کی مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، میناروں کو گرایا جا رہا ہے، ان کو اگر آج ایک دفعہ آواز پڑے ان کی سربراہ کی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ ہو وہ اپنے کلمہ کی حفاظت کرتے ہوئے جان نہ دے، وہ مساجد کی حفاظت کرتے ہوئے۔ لیکن کیونکہ یہ کمیونٹی پرامن ہے، کیونکہ اس کمیونٹی نے پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کروانا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ انہیں پوری دنیا کے ان لوگوں کو جو اس اسلام سے دور ہو چکے یا اس اسلام سے آشنا نہیں ہو سکے، ان کو اسلام سے آشنا کروانا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، وہ تعلیم تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کو پوری آزادی کی گارنٹی دی، نہ صرف ان کو اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادت کی گارنٹی دی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ اور آج کا جو دور چل رہا ہے پاکستان میں، وہ راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے ایک افسر یا اپنے ایک سکھ لیڈر کے ذریعے اپنا کشمیر میں ایک مسجد جو ہے وہ شہید کروائی، لاہور کی مساجد میں مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگوائی، اور راجہ رنجیت سنگھ تھا وہ جس نے مساجد کے اندر شراب خانے بنوائے، مساجد کی بے حرمتی کروائی۔ وہ اس دور کو اگر آج کے دور کے ساتھ موازنہ کیا جائے، سیالکوٹ کی مسجد کی بے حرمتی لے لیں، پھر ادھر جو ہے اپنا جہلم میں مسجد کے پابندی لے لیں، یا ادھر فیصل آباد کے علاقے میں مساجد کے مینار اور ان کو گرائے جانے کی جو کیا کہتے ہیں بے حرمتی ہے وہ لے لیں، یا کل کا جو واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ کے قریب کہ پولیس جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ آ کے کلمہ طیبہ پہ سیاہی پھیر رہا ہے اور مناروں کو گرا رہا ہے، اور بدقسمت لوگ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کیا ایک وقت آئے گا کہ وہ جو لیڈران جو اسلام کی تعلیم سکھانے والے ہوں گے، جب لوگ ان سے کوئی مشورہ لینے جائیں گے تو مساجد کے میناروں پہ بندر اور سور بیٹھے دیکھیں گے۔ اب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طرح اللہ کا نام لے کر اور اس نبی کا نام لے کر اپنے ہی کلمے اور اپنی ہی مساجد کے میناروں کو کس طرح گرا رہے ہیں اور نعرہ تکبیر اور کیا کیا بلند کر رہے ہیں۔ ہماری جو قوم ہے اس کا جو معیار ہے کتنا گر چکا ہے، ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ بر صغیر پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں میں اتنی غیرت ہوتی تھی کہ مساجد کے سامنے سے اگر کوئی جلوس گانا گاتے یا ڈھول بجاتے گزرتا تھا تو مسلمانوں کی غیرت جاگ اٹھتی تھی اور وہ سراپا احتجاج بن جاتے تھے، بلکہ مارنے مٹنے پہ تیار ہو جاتے تھے۔ آج کا یہ دور ہے کہ مسلمان بظاہر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مساجد کے مینارے اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں اور کلمہ طیبہ کی ایسی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ان کے جو لیڈر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے وہ اپنے منہ میں وہ کیا کہتے ہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی لفظ کسی قسم کا نہیں نکلتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2019 میں جب سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون آیا کہ مساجد کے میناروں پہ پابندی لگا دی جائے، تو پورے ملک کے اندر جو باغیرت لوگ تھے، نہ وہ مسلمان تھے، وہ کرسچین لوگ تھے یا دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، وہ بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ لیکن کرسچین ملک میں ان کی اکثریت ہونے کی وجہ سے انہوں نے ینگ لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے ووٹ دے کے یہ قانون منظور کروایا کہ مساجد کے جو مینار ہیں یہ مسلمانوں کی صرف مذہب کی نہیں تشہیر کرتے، بلکہ یہ ایک کلچر اور ایک سوسائٹی کو دکھاتے ہیں، اپنا شو کرتے ہیں، لہٰذا ان پر پابندی لگائی جائے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ اپنا کیا کہتے ہیں اسلام کے نام پہ لیا گیا، پتہ ہے آپ کو
پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ کس نے شروع کروایا تھا؟ میں تو جب کل کا یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے تو یہ والا نظارہ نظر آنا، یہ سامنے یہ مقام نظر آنا شروع ہو گیا اس قوم کے لیے، اس قوم کے ان بے غیرتوں کے لیے جنہوں نے مساجد کی توہین اور کلمہ طیبہ کی توہین اور پھر دوسرے جو اسلامی شعائر کی تضحیق اور بے حرمتی پہ منہ کے اندر سے ایک لفظ نہیں نکالتے، نہ صرف لفظ نہیں نکالتے بلکہ یہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گدھوں کی طرح، یہ جو اینکرز، وہ جھوٹوں کے پل باندھ کے جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ کے ایک پرامن کمیونٹی کے خلاف ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، ایسے ایسے بیان دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو مال ملے، ان کا نام بلند ہو جائے۔ یہ والا نام ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ والا مقام مقدر رکھ دیا ہے، لیکن بات یہ ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، پھر آپ کی جو تاریخ مورخ تاریخ لکھے گا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے وہ راجہ دائر واراوج سنگھ کی جو دور تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ مسلمان ملک جس کے اندر مساجد اور دوسرے شعائر اسلام کے لیے ایک محبت اور پیار ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، وہاں پہ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ان لوگوں کو یہ والا مقام اپنے دل میں دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، یہ مقام اپنے دماغوں میں دوبارہ تیار کریں، سوچیں اس پہ کہ آپ لوگوں نے ایک دن اللہ کو جان دینی ہے۔ وہ نبی جو کہ رحمت العالمین پوری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا گیا، آپ اس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اس نبی کو مانتے ہیں جس نے تمام مذاہب غیروں کے لیے صرف نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی کچھ اصول بنائے تھے، ان کی آرام کا خیال رکھا تھا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کی غیرت آج کہاں گئی کہ آپ کی نظروں کے سامنے مساجد کے مینار گرائے جا رہے ہیں، کلموں کے اوپر سیاہی پھیری جا رہی ہے، ہتھوڑوں سے ان کو گرا کے نالیوں میں گرایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے لیا۔ آپ لوگ تو اس سانپ کی طرح، اس سانپ سے بھی گرے گزرے ہو گئے ہیں جو بھوک لگنے پہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ سانپوں سے بھی آپ گر چکے ہیں اس وقت۔ ہماری قوم کی حالت جو ہے، یہ جو دیکھیں آپ، یہ جو سائڈوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں پتہ نہیں کیا کیا نام کمایا ہوگا۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم جو مرضی، لیکن یہ ایک مہذب قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی اصول بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا نا، سوئٹزرلینڈ میں منارے پر پابندی لگنے پہ ان کے اپنے لوگوں نے اس کی مذمت کی، اور دنیا بھر سے مسلمانوں نے مذمت کی کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ کیونکہ ایک عیسائی ملک تھا ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے، لیکن ایک مسلمان ملک کے اندر اس طرح کی حرکت آج پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ یہ روز بروز یہ حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تاریخ نکال کے دیکھ لیں، خدا را اپنے ملک کو بچا لیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لیں۔ یہ والے مقام تو ہر کسی کے مقدر میں ہے، لیکن وہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے، بڑے بڑے ظالم قسم کے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کے بیان کیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم طاقت کے جو مرضی کر دیں، لیکن آپ لوگ تو مسلمان کہلاتے ہو، آپ لوگ تو اس نبی کو ماننے کے دعوے دار ہو جس نے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کا لقب دیا۔ آپ کس طرح اپنے ہی کلمے کو، اپنا وہ کلمہ جس کے لیے مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو سیاہی پھیرو، اور پھر مساجد جس کے اندر خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں کوئی تخریبی کام نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے جھگڑنے کے واعظ و نصیحت نہیں ہوتی، وہاں صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام، وہاں آپ جا کے منارے گراتے ہو، ان معصوموں کو آپ تکلیف دیتے ہو جنہوں نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا، جنہوں نے اپنے ملک کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جنہوں نے ملک کی سنوارنے میں اپنی جانیں لگائیں، فوج کے اندر وہ کارنامے دیے جو آج تک آپ نہیں دیکھتے، تو پھر خدا را ایسے کاموں سے باز ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، اگر آپ نے یہ موقع
صرف کرپشن کے نعروں میں گزار دیا اور ان لوگوں کو پکڑنے دکڑنے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔